ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا سسر بہت ظالم تھا، گھر میں صرف اسی کی چلتی تھی۔ وہ روز رات میرے شوہر کے کان میں کچھ ایسا بولتا کہ میرا شوہر مجھے روتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیتا۔ ایک دن غصہ آیا تو شوہر کے کمرے میں گئی تاکہ سسر سے پوچھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پر دروازے پر ہی قدم پتھر ہو گئے کیونکہ سسر کے بیڈ پر میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن خوشحالی مجھے نصیب نہ ہوئی۔ مجھے پیدا کرتے وقت ہی میری اماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ابا کی اماں کے ساتھ پسند کی شادی تھی اور میں ان کی پہلی اولاد تھی، جس کے آنے کی خبر اماں نے جب ابا کو دی تھی تو ابا خود کو اس دنیا کا خوش قسمت ترین مرد سمجھنے لگے تھے کہ ان کی محبوبہ بیوی ان کی اولاد کی والدہ بننے والی ہے۔ لیکن جب مجھے جنم دیتے وقت ماں کی جان نہ بچ سکی تو اپنی محبوبہ بیوی کے جانے کا ابا کو ایسا صدمہ لگا کہ وہ مجھے اس دنیا کی منحوس ترین لڑکی سمجھنے لگے۔ ابا نے میرا منہ تک نہ دیکھا، اماں کے غم میں نڈھال ہو کر رہ گئے۔ مجھے ہسپتال سے ہی نانی کے گھر بھیجا گیا، جہاں نانی کے ہاتھ میری پرورش ہونے لگی، جس کے کبھی کبھار ابا کچھ پیسے نانی کو بھیج دیا کرتے تھے کہ وہ میرے کھانے پینے کا خرچہ اٹھا سکیں۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو ابا نے دوسری شادی کر لی اور وہ مجھے بالکل بھول گئے۔ اب میرا خرچہ وغیرہ بھی ابا نے بھیجنا چھوڑ دیا تھا اور میری نانی بھی بوڑھی ہونے لگی تھی۔ ان کی بہویں اکثر ان سے کہتی کہ لڑکی کو باپ کے گھر بھیج دو، لیکن نانی کا دل نہ مانتا۔ ایک دن صبح آنکھ کھلی تو نانی گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں جو نانی کے ساتھ ہی سوتی تھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ نانی کس وقت اور کہاں چلی گئیں۔ باہر آ کر ممانی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رات دیر نانی کی طبیعت بگڑنے پر ان کو ماموں جان ہسپتال لے کر گئے ہیں، جہاں سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ میں چھوٹی تھی، نانی کو ہی ماں کی جگہ دیکھا تھا۔ نانی کے دکھ میں رونے لگی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، کسی نے پانی تک نہ پوچھا۔ بھوک کی شدت تڑپانے لگی تو ممانی سے کھانا مانگنے چلی گئی، جو ہر روز نانی کے ساتھ کھانا دیا کرتی تھی، لیکن آج انکار کر دیا اور بولی، تیرے ماموں گھر پر نہیں ہیں، کوئی ناشتہ لانے والا نہیں تھا، میں نے اپنے بچوں کو رات کا بچا ہوا کھانا کھلا دیا ہے، تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں 2 گلاس پانی پی کر بیٹھ گئی۔ اس دن دوپہر کا کھانا بھی ممانی نے نہیں پکایا تھا۔ میرا پورا دن ہی ایسے نکل گیا۔ شام ہونے کو آئی تو ہسپتال سے نانی کے گزر جانے کی خبر آ گئی۔ ممانی نے بتایا کہ اب تیری نانی مر چکی ہے، اب تیرے ابا آئیں گے تو تم ان سے کہنا تمہیں ساتھ لے کر جائیں، ورنہ میں کھانا نہیں دوں گی، روز ہی بھوکا رہنا پڑے گا۔ میں نانی کی موت کا سن کر پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اب ممانی نے بھوکا رکھنے کی دھمکی دے دی تو مزید ڈر گئی۔ رات کے وقت نانی کو ایمبولینس میں لے کر آئے اور رات دیر تک ان کی تدفین ہو گئی۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اگلی صبح ممانی نے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے بتایا کہ یہ تیری سوتیلی ماں ہے، جا اس کو کہہ کے تجھے ساتھ لے کر جائے۔ میں اس آنٹی کے پاس گئی تو میرے پاس آتے ہی اس نے دوپٹے سے منہ ڈھک لیا، جیسے اسے مجھ سے بدبو آ رہی ہو یا نفرت ہو رہی ہو۔ یہ دیکھ کر میری ان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ممانی نے پاس آ کر سوتیلی ماں سے بولا کہ لڑکی اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہے۔ کل نانی کی موت کے بعد سے ایک لقمہ تک ہمارے ہاتھ سے نہیں کھایا کہ اپنے گھر جانا ہے۔ نہ جانے اس کی نانی کیسے اس کو سنبھالتی تھی۔ اب آپ کی امانت ہے، آپ ہی لے کر جائیں۔ سوتیلی ماں اس وقت تو چپ چاپ مجھے ساتھ لے کر آئی، لیکن گھر پہنچتے ہی شور ڈال دیا کہ اس کو کسی یتیم خانے میں ڈال دو۔ ابا کو تو پہلے ہی مجھ سے نفرت تھی۔ وہ سوتیلی ماں سے بولے، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں نہیں روکتا۔ یہ منحوس پہلے اپنی ماں کو کھا گئی، پھر نانی کو، ہمارا کون سا گھر آباد کرے گی؟ ان الفاظ پر میں بس اپنے باپ کا منہ تکتی رہ گئی۔ اور ایک بار ماموں لوگ یاد آ گئے جو اپنی بیٹیوں کے کیسے کیسے ناز اٹھاتے تھے۔ اتنے میں سوتیلی ماں کا چھوٹا بیٹا رونے لگ گیا تو وہ مجھے پکڑا کر خود اس کا فیڈر لینے کچن میں چلی گئی۔ میں نے اچھے سے بچے کو سنبھالا اور بہلا کر چپ کروا دیا، کیونکہ ننیال میں ممانی کے بچے بھی سنبھالا کرتی تھی، تو بچے سنبھالنے کا گر آ گیا تھا۔ سوتیلی ماں بچے کا دودھ لے کر واپس آئی تو بچے کو میرے پاس خوش دیکھ کر اس کو آئیڈیا آ گیا کہ اس کو گھر میں ہی رکھ لیتی ہوں، نوکرانی کی کمی پوری ہو جائے گی، اور اس طرح میرے دانے پانی کا انتظام ہو گیا۔ دکھ سکھ کی ویسے بھی کوئی سمجھ نہیں تھی، بس گھر کی چھت کا سایہ، روکھی سوکھی روٹی،
पेट भरने को मिल जाती। मेरे लिए यही जिंदगी थी। ना फरमाइश करने की कोई खबर थी, न प्यार भरे रवैयों की आदत। बस दूर दूर से सबको खुश देखकर मैं भी मुस्कुरा लिया करती थी। देखते ही देखते जिंदगी के शबो रोज इसी तरह गुजरते रहे। मैं बड़ी होती गई तो वक्तन फवक्तन सौतेली माँ मजीद काम मेरे जिम्मे लगाती गई। यूं घर के सारे काम मैंने संभाल लिए थे। खाना बनाने से लेकर घर की सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े धोना और इस्त्री करना, सब कुछ मैं ही करती। सौतेली माँ फोन पर बातें करती या मैके चली जाती तो अब्बा को खाना वगैरह भी मैं देती। और इस बात का फायदा मुझे ये हुआ कि बाप की नज़र में आते आते कभी उसकी शफकत भी मिल जाती। अब अब्बा ने मुझे इस तरह काम करते देखा, अपना रवैया बदल लिया था और वो कभी प्यार से बात कर लिया करते तो कभी मुझे जेब खर्च दे दिया करते और मेरी खैर खबर भी अक्सर पूछ लिया करते। मैं 18 साल की हुई। अब्बा ने सौतेली माँ से मेरे लिए रिश्ता देखने का कह दिया, लेकिन उनको ये बात नागवार गुजरी थी कि मेरे बाद घर के काम कौन करेगा। ये उम्र ऐसी ही होती है कि जब जवानी का रंग चढ़ता है तो कोई भी लड़की इस उम्र में आकर खूबसूरत दिखने लगती है। और मैं तो अपनी माँ पर ही गई थी जो बेहद हसीन थी, इतनी कि अब्बा उनको दिलो जान से चाहते थे। इस उम्र में पहुंचकर मैं भी खासी खूबसूरत हो गई थी। जो रिश्तेदार घर आते सबको ही मैं भली लगती, क्योंकि सारे काम भी करती थी और दिखने में भी अच्छी शक्ल की थी। एक दिन सौतेली माँ के मैके से उनकी कोई रिश्तेदार खातून घर आई। मैंने उनके लिए चाय और लवाजमात पेश किए तो उन्होंने सौतेली माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया। सौतेली माँ ने तो कोई ख़ास तवज्जो न दी, लेकिन फिर उन्होंने जब अब्बा से भी कहा तो मेरा रिश्ता उनके बेटे से पक्का हो गया। वो आंटी बहुत ही अच्छी थी, अक्सर हमारे घर आती तो मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आती। मेरी मंगनी उनके बेटे से 2 साल तक रही और इसी दौरान हम लोग कई दफ़ा मिले। अक्सर वो मुझे अपने ख़ानदान के फंक्शन वगैरह में भी लेकर जाती और सबसे मिलाती। मेरा मंगेतर भी मुझे दिलो जान से चाहने लगा था, मतलब कि मैं उनकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक साबित हुई थी और फिर मुझे भी वो पसंद आ गए थे। मैंने इन 2 सालों में अपने आप को बहुत बदल लिया और ये सब मेरे मंगेतर की वजह से हुआ था, जो शादी से पहले ही मेरा इतना ख्याल रखते। हम दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी और ये सब मेरी सास की मदद से हुआ था, जो मुझे इतना पसंद करती थी। ये साल मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन 2 साल थे, जिनमें मुझे इतनी कदर और इज्जत मिली थी। आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जब मुझे अपने महबूब के घर दुल्हन बनकर जाना था। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी कि अब मेरा भी कोई अपना घर होगा, जबकि सारी उम्र कोई ठिकाना ऐसा न मिला था जिस पर अपना हक समझती। हमेशा हर घर में पराई बनकर ही रही। अब मैं भी अपने घर की होने वाली थी। सौतेली माँ ने भी ना चाहते हुए भी अच्छा इंतज़ाम किया था, क्योंकि मेरी शादी उन्हीं के रिश्तेदारों में हो रही थी। मैंने इस दिन के और अपने होने वाले शौहर के अपनी आंखों में लाखों ख्वाब सजाए थे, जो कि आज हकीकत बनने जा रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची और मेरी अपने ख्वाबों के आदमी से शादी हो गई थी। मैं अपने महबूब से शादी के लिए बहुत पुरजोश थी और हम दोनों एक साथ लंबी और खुशगवार जिंदगी के मुंतज़िर थे। शादी के बाद रुखसती हुई तो होना तो ये चाहिए था कि मेरी और मेरे घर वालों की आंखों में कुछ नमी आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ था। मैंने इस घर में कभी अपनापन महसूस तक न किया था कि मुझे छोड़ते वक्त कोई दुख होता। मैं तो बहुत खुश थी कि आज पहली बार मैं किसी ऐसे घर के लिए रवाना होने वाली हूँ जहाँ की हर चीज़ मेरी अपनी होगी, जहाँ मुझे सगे रिश्तों की मोहब्बत नसीब होगी। मेरी माँ से बढ़कर सास मेरा ख्याल रखेंगी और मैं अपनी तमाम तर मोहब्बतें और खलूस इन पर निछावर करूँगी। मेरी इस रस्मी सी रुखसती में सभी घर वालों से गले मिलने के बाद मेरी सास ने मुझे आगे बढ़कर अपने दूल्हे के हमरा गाड़ी में बिठाया तो मैंने उनका हाथ थाम कर बोला, अम्मा आप भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाए ना। जिस पर उनके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वो कितनी खुश हुई हैं अपनी बहू को इस कदर अपने लिए फिक्रमंद देखकर। और फिर पूरा रास्ता मैंने सास का हाथ अपने हाथ में थामे रखा। सारा रास्ता वो बार बार मेरा माथा चूमती और मेरी बलाएं लेती रहीं। फिर मेरे शौहर से कहने लगी कि आज के बाद मेरी बहू की हर बात माना। अगर इसको तुमसे कोई शिकायत हुई तो सबसे पहले मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। फिर शौहर हंसकर कहते, भला इतनी जल्दी मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया, ये अभी से तुम्हारी बन गई। इस तरह हंसी मजाक करते करते हम अपने घर पहुँचे तो मेरा इस्तकबाल मेरी सास ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। मेरे ऊपर गुलाबों की बारिश की गई
اور وہ نوٹوں کے ڈھیر میرے اوپر سے وار کر تقسیم کرتی رہیں۔ میرے ہر قدم کے بدلے غریبوں میں تحفے بانٹے گئے۔ ایسی ساس شاید دنیا میں مجھے ہی ملی تھی۔ ساس کی اس قدر محبت نے مجھے جیسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اس سب کے دوران میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، میرے سسر کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں بٹھایا گیا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب تک کافی رات بھی ہو چکی تھی، لیکن میری زندگی میں جیسے آج ہی صبح ہوئی تھی۔ شوہر سے بھی بے پناہ محبت ملی تھی۔ نیند جیسے کوسوں دور چلی گئی۔ خوشی کے مارے پوری رات میں جاگتی رہی۔ فجر کے قریب باہر سے آنے والی آوازوں پر دھیان گیا، جیسے باہر عجیب افراتفری کا عالم ہو۔ شوہر کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند میں سکون سے سو رہے تھے۔ ابھی اٹھ کر دروازے کھولنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ میرے شوہر اتنی زور کی دستک سن کر پریشان ہو کر اٹھے اور بنا جوتا پہنے ہی دروازے کی طرف دوڑے، جہاں ملازمہ کھڑی پریشان تھی۔ شوہر نے دروازہ بجانے کی وجہ پوچھی تو اس نے جو بات بتائی اس نے میرے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا شیشہ انڈیل دیا ہو۔ ملازمہ نے بتایا کہ میری ساس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور سسر انہیں لے کر ہسپتال گئے ہیں، آپ کو بھی فوراً آنے کا کہا ہے۔ میرے شوہر بنا دیر کیے باہر بھاگے اور گاڑی نکال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹی تھی۔ آج ہی تو میرا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ کل رات تک میں کتنی خوش تھی، بدقسمتی سے اس خوشی کی مختصر مدت تھی۔ ہسپتال پہنچ کر شوہر نے فون کیا تھا اور میرے ساتھ قسمت نے پھر سے وہی کھیل دہرایا تھا جس کا الزام لے کر میں پیدا ہوئی تھی، یعنی کہ منحوس۔ میری شادی کے اگلے ہی دن میرے شوہر کی والدہ، میری ساس اور اتنا بڑا مقام دینے والی مہربان خاتون اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ماں کے بعد اگر کسی کو میں نے سچے دل سے ماں مانا تھا تو وہ یہی خاتون تھی، جن کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میں نے کچھ سہانے خواب دیکھے تھے، جن کی خدمت گزاری میں دل سے کرنا چاہتی تھی، جن کے احسانوں کا بدلہ میں بہت خوب دینے والی تھی۔ وہ تو نہ رہیں، لیکن میرے گھر، سسرال اور زندگی پر ایک گہرا اثر پڑ گیا۔ میرے شوہر کی والد نے ہسپتال سے لوٹتے ہی مجھے منحوس ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ ایک بار پھر میں ایک باپ کی نظر میں منحوس بن گئی تھی۔ ساس کی میت گھر پہنچی تو شوہر اور ان کے باقی بچوں کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ ان سب کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اپنا غم بھول گیا، جبکہ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میری 2 نندے اور ایک چھوٹا دیور تھا، جن کے ماں کا بچھڑ جانا بہت بڑا صدمہ تھا۔ سسر نے بھی خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ شوہر جب بھی بات کرتے بس اتنا ہی کہتے، میرے گھر والوں کو سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو نبھانے کی میں پوری کوشش کر رہی تھی۔ گھر میں کافی سارے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ میں کبھی مہمانوں کو دیکھتی تو کبھی گھر والوں کو۔ اس سارے ماحول میں میں بالکل اکیلی پڑ چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی لوگوں کا آنا جانا کچھ کم ہوا تو ایسے معلوم ہوتا جیسے میرے علاوہ گھر میں کوئی بھی انسان موجود نہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں تک محدود تھے۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ سسر نے بھی کام کاج چھوڑ کر اپنا کمرہ بسا لیا تھا۔ اب سارے کام اور کاروباری ذمہ داریاں بھی میرے شوہر پر آ گئی تھیں۔ آخر کسی نہ کسی نے تو سنبھالنا تھا۔ میرے شوہر نے بھی دفتر جانا شروع کر دیا تھا۔ اکیلے ہونے کے باعث وہ پورا دن دفتر میں ہی رہتے۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا کہ میرے آنے سے پہلے اس گھر کے سارے کام ملازمین کے ذمہ تھے، لیکن ساس کی وفات کے بعد نہ جانے کیوں سارے نوکر بھی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اکیلی ہی صفائیاں کرتی، کھانے پکاتی اور سب کو کمروں میں دے کر آتی اور پھر سب کے برتن سمیٹتی رہتی۔ دیکھتے دیکھتے میری ساس کا 40واں تک گزر گیا اور ان کو گزرے 2 ماہ ہو گئے۔ سب کی زندگی معمول پر آ گئی۔ میری نندوں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا اور سسر اور دیور بھی زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے لگے۔ میرے شوہر نے اسی طرح کام کو سنبھالا ہوا تھا۔ میں بالکل تنہا اس گھر کے لیے رہ گئی تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد سے اگر بات کرنے کی کوشش کرتی تو ہر کوئی مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیتا۔ مجھ سے کوئی زیادہ بولنا یا گھلنا ملنا پسند نہ کرتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی گھر ہے جہاں آ کر میں نے خوشحال زندگی جینے کے سپنے سجائے تھے۔ کہ شوہر کی بھی یہی روٹین تھی۔ صبح اٹھ کر دفتر چلے جاتے اور رات گئے گھر آتے، اتنے تھکے ہوئے ہوتے کہ کھانے کے فوراً بعد سو جاتے۔ اب مجھے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ میری نندیں برائے نام ہی گھر کے کسی کام میں ہاتھ ڈالتی، اوپر سے اپنے ہر کام کے لیے مجھ پر حکم چلاتی رہتی۔ سسر نے آج تک مجھ سے ایک لفظ تک نہ بولا تھا
ان کا کھانا اور کپڑے وغیرہ وقت سے پہلے ہی میں کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ مجھے شوہر نے یہی ہدایت کی تھی کہ میرے ابا کو کبھی شکایت کا موقع نہ دینا، ان کی ہر چیز وقت سے پہلے کمرے میں رکھ دینا۔ پھر مجھے بھی ان سے ڈر سا لگتا تھا کہ جانے کیسی طبیعت کے مالک ہیں، اسی لیے ایسا کرنے میں ہی اپنی بہتری سمجھتی تھی۔ دونوں نندے بس اپنا کھانا لینے کچن میں آ جاتی یا پھر کپڑے وغیرہ دھونے یا استری کرنے کو دے دیتی، مزید کچھ نہ کہتی۔ چھوٹا دیور بھی باہر پڑھائی کے سلسلے میں جانے والا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، شوہر سے بات کر کے دیکھوں گی۔ وہ پیار محبت جو شادی سے پہلے تھا وہ کہاں چلا گیا؟ مجھے زندگی کے سفر میں یہ امید تو نہیں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ تھوڑا سچ سنور کے شوہر کا دل بہلا کر ان سے اپنی خواہش کا اظہار کروں گی کہ ان کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہتی ہوں، گھر کے جھمیلوں سے تھوڑی ریسٹ لینا چاہتی ہوں۔ اس لیے آج میں نے جلدی جلدی سارے کام نمٹانے کا سوچا۔ سسر کے ساتھ ساتھ آج نندوں کا کھانا بھی میں ان کے کمرے میں دے کر آئی تھی تاکہ وہ کھانے کے لیے آوازیں دے کر نہ بلا لیں۔ پھر اپنے کمرے کو سیٹ کر کے میں نے بری سے خوبصورت سا ڈریس نکالا تھا، کیونکہ میرے جہیز میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، لیکن ساس نے میری بری کے سارے کپڑے بہت ہی خوبصورت بنائے تھے۔ میں نے کپڑے بدل کر ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنے شوہر کے بارے میں سوچتے خود سے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ آج قسمت مجھ پر مہربان تھی اور میرے شوہر وقت سے پہلے گھر آئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کمرے میں آتے ہی جیسے سلام کیا تو اس کی نظر ایک بار مجھ پر ٹھہر ہی گئی۔ میں نے بھی مسکرا کر ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر ان سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ آج بھلا کہیں جانے کی تیاری ہے جو اتنے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہوئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، بس آج دل چاہا کہ میں اپنے شوہر کے لیے ذرا تیار ہو لوں۔ شوہر کا دل بہت خوش ہوا۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو چلو آج کھانا باہر کھاتے ہیں، اسی بہانے تھوڑا گھوم پھر بھی لیں گے۔ تم بھی کئی دنوں سے باہر نہیں نکلی، میں بھی کام میں مصروف ہوتا ہوں، آج جلدی آیا ہوں تو چلیں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے تو جیسے من کی مراد پوری ہو گئی۔ میں نے جلدی سے ان کے کپڑے نکالے، وہ فریش ہو کر تیار ہوئے تو ہم دونوں باہر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ اس دوران کمرے سے نکلتے وقت میری نظر سسر کے کمرے کے دروازے پر گئی۔ وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر کا دھیان اس طرف نہ گیا اور میں نے بھی کچھ نہ بولنا ہی مناسب سمجھا اور ہم دونوں چلے گئے۔ واپس آتے ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد شوہر نے مجھے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کروائی تھی۔ واپسی پر ہم نے آئس کریم کھائی اور آج خوب انجوائے کیا تھا۔ گھر پہنچنے تک سب لوگ سو چکے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے شکر ادا کیا۔ آج پہلی بار مجھے شوہر کی اتنی توجہ ملی تھی۔ شاید اس سب میں کہیں نہ کہیں میری ہی غلطی تھی۔ میں نے خود پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا تھا کہ فقط ایک نوکرانی کی طرح صرف گھر کے کاموں میں ہی خود کو مصروف کر دیا تھا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ جو میری شادی شدہ زندگی کی خوشیاں منانے والے دن تھے وہ ساس کے گزر جانے کے سوگ میں گزارے تھے، لیکن جو ہوا وہ قدرت کا فیصلہ تھا، میری غلطی نہیں تھی۔ اس لیے اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی، جس کی آج شروعات ہو چکی تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں انہی سوچوں میں گمسم بیٹھی تھی کہ شوہر نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے پوچھا، بیگم کیا بات ہے؟ لگتا ہے کسی بہت ہی گہری سوچ میں گم ہو گئی ہو۔ میں نے خود کو ان کی باہوں میں سمیٹتے ہوئے بولنا شروع کیا اور کہا، میاں جی آپ تو یہ بھول ہی گئے تھے کہ میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہوں۔ شکر ہے آج یاد تو آیا، اور اب کوئی ضرورت نہیں دفتر سے اتنی دیر واپس آنے کی۔ مجھے اکیلے بیٹھے بیٹھے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ پورا دن کوئی بولنے تک کے لیے گھر میں نہیں ہوتا۔ کم سے کم آپ کو تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے نا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ پورے گھر کے کام کاج مجھے اکیلے کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت تھک جاتی ہوں، یہاں تک کہ آپ کے آنے تک اچھے سے تیار بھی نہیں ہو پاتی۔ تو شوہر نے پوچھا میری بہنیں ہاتھ نہیں بٹاتی کیا؟ میں نے کہا کہ وہ دونوں اپنی پڑھائی میں ہی اتنی مصروف رہتی ہیں، کمرے سے باہر بھی صرف کھانے پینے کے لیے آتی ہیں، یا پھر اگر کوئی کام ہو تو بات کر لیتی ہیں، ورنہ تو ہماری کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ شوہر نے کہا تم میری خاطر کچھ دن اور برداشت کر لو، میں جب تک کسی ملازمہ کا بندوبست کر لوں گا۔ جی حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر ہماری ڈھیر ساری محبت بھری باتیں ہوتی رہیں اور نہ جانے کب دیر سے جا کر آنکھ لگی۔ اگلی صبح ہمیشہ کی طرح سویرے میں نہیں اٹھ سکی تھی۔ شوہر بنا ناشتہ کیے ہی دفتر چلے گئے۔ کوئی 11 بجے کے قریب میں اٹھی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔
मुझे अपनी इस बात पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं भी आखिर इंसान ही हूँ। जब शौहर को मुझसे कोई शिकायत नहीं तो मुझे भी इस बात को इतने दिल पे नहीं लेना चाहिए। और दोपहर का खाना बनाने लगी। मैंने हस्बे मामूल सबका खाना कमरों में ही रख दिया था, क्योंकि यही हमारे घर का रिवाज था, या फिर मेरे आने के बाद से ये रिवाज शुरू हुआ था। जैसा भी था, मुझे किसी से कोई गिला नहीं था। और फिर शौहर को फ़ोन किया कि दोपहर का खाना आज साथ खा लें, तो उन्होंने भी कोई ख़ास मसरूफियत ज़ाहिर नहीं की और हामी भर ली। मैं मज़ीद खुश हो गई। किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। शौहर की नज़र में दिन ब दिन मेरी कदर बढ़ने लगी थी। ये दिन तो मैंने दुआओं में मांगे थे, और दुआएं पूरी होती देखकर मेरे कदम ज़मीन पर नहीं जम रहे थे। तकरीबन 2 बजे के करीब शौहर घर पहुंचे तो मैं रात की तरह ही सजी धजी उनका इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों ने कमरे की बजाय घर के डाइनिंग हॉल में ही खाना खा लिया और साथ ही खाते और बातें करने लगे। अभी हम खाने में ही मसरूफ़ थे कि घर में मेरे ससुर और दोनों नंदे भी आ गए। मेरे शौहर ने उन लोगों को भी साथ खाने की दावत दी, लेकिन वो लोग इतने खुफा महसूस हो रहे थे जैसे उनको हमें साथ खाना खाते देखकर कोई तकलीफ हुई हो, या फिर जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। शायद ये मेरी खुशी का आखिरी दिन था। ससुर ने मेरे शौहर की बात का कोई जवाब न दिया और थोड़ी देर बाद उसे अपने कमरे में बुला लिया। नन ने मेरे शौहर से कहा कि अब्बा ने कहा है कि आप अकेले ही आइएगा। शौहर ने परेशान होकर मेरी तरफ देखा तो मुझे समझ में कुछ ना आया कि आखिर क्या बात हो गई। मैंने लाइल्मी का इजहार किया। शौहर सीधा अपने वालिद के कमरे में चले गए। मुझे बहुत बेचैनी होने लगी, न जाने क्या बात हो गई। मैंने अभी अभी खुशियां देखना शुरू की थी और उन्हें खोने से बहुत डरती थी। दिल ही दिल में कोई नागवार बात ना होने की दुआएं करने लगी। मेरे शौहर काफ़ी देर अंदर रहे और साथ ही मेरी दोनों नंदे भी अपने वालिद के कमरे में थीं। यकीनन कोई बहुत अहम मसला था जिस पर बात हो रही थी, लेकिन मुझे अंदर आने से रोका गया था। इस बात का बहुत दुख था मुझे कि वो लोग मुझे किस तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं शौहर के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। वो कोई आधे घंटे बाद ससुर के कमरे से निकले और सीधा बाहर जाने की राह ली। मैं परेशानी की हालत में उनके करीब गई, लेकिन वो मुझे अनदेखा करते हुए चले गए। मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। मुझे ख्याल आया शायद सुबह ससुर को वक्त पर नाश्ता न मिलने की वजह से शिकायत होगी, लेकिन फिर भी मुझे कोई एक वजह समझ में नहीं आ रही थी। मैं बेचैन हो गई और रात होने का इंतज़ार करने लगी। जब शौहर आएंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन रात हुई तो जब शौहर आए तो इनका रवैया मेरे साथ बहुत ही बदला हुआ था। सीधे से बात न की और आते ही ससुर के कमरे में चले गए। खाने का पूछा तो वो भी वहीं बहन के हाथों वहीं पर मंगवा लिया। मैं देर तक उनका इंतज़ार करती रही, खाना तक नहीं खाया। वो जब ससुर के कमरे से लौटे तो मुझे बेड पर बिठा हुआ देखकर बाहर जाने का कहा और बोले, आज रात मैं अकेला सोना चाहता हूँ, तुम हाल में ही सो जाना। उनकी ये बात मुझे इतनी अजीब लगी कि हैरान होकर बोली, भला मैं अकेली हाल में कैसे सो सकती हूँ, और रोने लगी। शौहर ने करीब आकर मुझे बाजू से पकड़ा और बाहर का रास्ता दिखाते हुए मुझे दरवाजे तक ले आए। मुझे बाहर धकेलकर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं हैरान परेशान पूरी रात हॉल में जागते ही गुजारी। न नींद आई, न आंसू रुकते। न जाने क्यों मुझे खुशियाँ रास न आती थीं। कहाँ जाती, मैके का भी कोई आसरा नहीं था और मैं ये ठिकाना खोना नहीं चाहती थी। भले शौहर नौकरानी बना कर रखता तो भी रह लेती। नींद वैसे भी पूरी रात नहीं आई थी, इसलिए फजर की नमाज अदा करने के बाद सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया। ख्याल किया कि शायद इसी वजह से घर वाले नाराज़ हुए हैं। मामूल के मुताबिक सभी नाश्ता करके जा चुके थे। मैं दिन में शौहर को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उनसे बात ना हो सकी। मेरी परेशानी में इजाफा ही होता गया। रात हुई तो फिर से ससुर ने मेरे शौहर को अपने कमरे में बुला लिया और अगली रात फिर मुझे हॉल में ही गुजारनी पड़ी। इसी तरह मुसलसल 3 दिन शौहर ने मुझे कमरे से निकाला था। मैं भले ही बेआसरा थी, लेकिन उनकी बीवी थी। अब उनका ये सलूक मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज मैंने ठान लिया था कि इस बात की वजह मालूम करके ही रहूंगी। अगली रात जैसे ही ससुर ने मेरे शौहर को अपने कमरे में बुलाया तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में चली गई। शादी के बाद ये पहली दफ़ा था जब मैंने अपने ससुर के कमरे में कदम रखा था। दाखिल होते ही मेरे कदम पत्थर के हो गए, क्योंकि सामने बेड पर मेरी सास की तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं और मेरे ससुर के अलावा मेरे शौहर और दोनों बहनों की आंखें नम थीं। वो सब मेरी सास को याद करके रो रहे थे। मेरे लिए भी ये मंजर बहुत दुख का था, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ वो सलूक क्यों किया जा रहा है।
اس لیے میں نے ہمت کی اور کمرے میں داخل ہو کر سسر سے پوچھا کہ ابا جی آخر میرا اس سب میں کیا قصور ہے؟ جتنا دکھ اماں جی کے جانے کا آپ سب کو ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے، لیکن آپ میرے شوہر کو مجھ سے الگ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں منحوس ہوں؟ لیکن میری بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ سبھی لوگ ایسے خاموش تھے جیسے وہ میرے منہ پر کہنا نہیں چاہتے لیکن وہ مجھے منحوس ہی مانتے ہیں۔ اب میں نے بھی بس ان لوگوں کے آگے مزید بولنا مناسب نہ سمجھا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئی کہ میں جس کی پسند سے اس گھر میں بیاہ کرائی تھی جب وہ ہی نہیں رہی تو میری کسی کو کیا ضرورت۔ لیکن آپ لوگ یہ یاد رکھے گا کہ زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو خدا کا فیصلہ ہے۔ میں ان کا گھر چھوڑ کر جا رہی تھی لیکن کوئی بھی مجھے روکنا نہیں چاہتا تھا۔ سب نے اپنے سر جھکا لیے تھے اور میرے جانے کے منتظر تھے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ صرف حسرت بھری نظر ڈال کر چپ تھے۔ میں اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ یہاں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، ورنہ شاید مجھے ایک پل بھی رکنے نہ دیا جاتا۔ کچھ دن رہنے کا سوچ کر بس یہ لوگ بھی چپ تھے۔ ابا نے رسمی طور پر حال احوال پوچھا اور سوتیلی ماں نے وہ بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے آتے ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، اس لیے سوتیلی ماں کو یہ فکر نہیں تھی کہ میں جاؤں گی کب۔ ان کو آرام پسند تھا، اس لیے مجھے یہاں جگہ مل گئی۔ مجھے یہاں آئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ خبر ملی کہ میرے سسر کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ گھر والوں نے وہاں جانے کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ ابا نے کہا پھر بھی ایسے موقع پر جانا چاہیے۔ میں وہاں پہنچی تو شوہر نندوں کو بہت دکھ میں پایا۔ کچھ دن وہاں رہی اور سب کا پہلے کی طرح خیال رکھا۔ جب سب لوگوں کی زندگی معمول پر آنا شروع ہوئی تو ایک بار پھر میں نے اپنا سامان باندھ لیا اور بنا بتائے وہاں سے نکلنے لگی۔ لیکن اس بار شوہر نے میرا راستہ روک لیا اور مجھ سے معافی مانگی کہ زندگی اور موت کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی، جس کی زندگی جتنی ہوتی ہے وہ اتنا ہی جیتا ہے۔ ہم نے تمہیں اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن تمہارے جانے کے بعد بھی تو ہمارے ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر دونوں نندوں نے بھی میرے گلے لگ کر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو پیار کیا اور کہا کہ جو ہوا اس کو بھول جائیں۔ پھر ہم سب گھر میں اندر آ گئے اور زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ 1 سال کے بعد جب میرے ہاں 2 پیارے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو پھر سب کے دل سے ماں باپ کا دکھ بھی کچھ کم ہوا اور ہم سب خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔